اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ عمل رمضان شریف کے لیے ہے۔ میری یہ جستجو تھی کہ میں دیکھوں کہ رمضان مبارک میں سب سے خاص الخاص عمل کون سا ہے جو خدا بھی پسند کرتا ہے اور ہمارے رسول بھی اس کو پسند کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو اس کے لیے میں نے بہت اسٹڈی کے بعد یہ عمل تلاش کیا ہے۔ ویسے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ مہینہ جون سا ہے یہ رسول خداوند کریم کا مہینہ کہلاتا ہے، اور تمام آسمان کی جتنی بھی کتابیں اللہ میاں نے اتاری ہیں صفحے اتارے ہیں اسی ماہ میں نازل ہوئے ہیں۔ مثلاً یکم رمضان کو صفحہ ابراہیم نازل ہوا، اور 13 رمضان کو توریت نازل ہوئی، اور 12 رمضان کو ہی انجیل نازل ہوئی۔ سب رمضان میں ہی نازل ہوئے ہیں، اور پھر انجیل نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد جناب یہ رمضان نازل ہوا 23 رمضان کو۔ تو یہ زبور بھی اسی رمضان میں اتاری، جتنی بھی اللہ کی کتابیں ہیں سب اسی ماہ میں اتاری گئیں۔ یہ مہینہ اتنا عظیم ہے، اتنا عبادت والا ہے کہ ساری اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ سب اسی مہینے میں اتارے گئی ہیں۔ اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو مطلب یہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے اس کے اندر۔ اور اس ماہ کا جو بہترین وظیفہ ہے، علماء حق بھی کہتے ہیں، معصومین بھی کہتے ہیں، آل بھی کہتی ہے، اور رسول بھی کہتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی سورت تلاوت کر لیں، اگر آپ کو قرآن شریف نہیں پڑھنا آتا تو آپ اس کو اردو میں پڑھ لیں، اردو ترجمہ پڑھ لیں اس کا، آپ کو ثواب اس کا بھی ملے گا۔ اور اس دفعہ جب رمضان میں آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب دگنا تگنا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن شریف پڑھنے کا ثواب بہت مطلب اس میں اللہ میاں نے رکھا ہے۔ اور اس مہینے میں توبہ استغفار کا بھی بہت اپنا اس میں اجر ملتا ہے۔ اگر آپ گناہ گار ہیں، ہر بندہ گناہ گار ہے، اگر آپ اپنے گناہ کو بخشوانا چاہتے ہیں تو آپ اس مہینے میں توبہ استغفار کر لیں۔ یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ اللہ میاں نے شیطان کو باندھ دیا ہے، چاہے وہ آپ دیکھتے ہیں لوگ پھر بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ اس مہینے شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، استغفار کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمیں سب مل کر چاہیے کہ ہم اپنا گناہ کی معافی مانگ لیں۔ ایک صحابی رسول تھے جس کا نام سعد تھا، وہ جب فوت ہوئے تو اس کے جنازے پہ 70,000 فرشتے تھے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہیں۔ تو لوگوں نے رسول پاک سے پوچھا کہ اس میں ایسی کیا بات تھی، دیکھنے میں تو کچھ نہیں لگتا تھا، تو یہ اس کے اندر کیا خوبی تھی؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ شخص کچھ نہیں کرتا تھا، اللہ نے اس کو پیسہ دیا تھا، ہمارے جنگوں میں سامان وغیرہ یہ سپلائی کرتا تھا، لیکن یہ جب گھر سے نکلتا تھا اپنے کاروبار کے لیے تو یہ راستے میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتا تھا۔ اور پھر جب وہاں پر گاہک سے ڈیل کرتا تھا، جب گاہک چلے جاتے تھے تو فالتو ٹائم پہ یہ قل هو اللہ پڑھ لیتا تھا۔ بس اس کا یہی کام تھا کہ اس نے اور کوئی عبادت اس کی نظر نہیں آتی، لیکن اس کو جب دیکھو تو اس کو یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتا تھا۔ تو اللہ کو اس کا پڑھنا اتنا اچھا لگا کہ اس کے جنازے پہ 70,000 فرشتوں کو بھیجا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی کوئی ایک اپنے صورت کو آپ رکھ لیں، انا اعطیناک کل کوثر کو رکھ لیں۔ اللہ کی سب صورتیں اچھی ہیں، سب صورتیں پیاری ہیں، سب صورتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن یہ ہے کہ
قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے آپ کو درود پاک پڑھنا پڑتا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ میری قبر میں روشنی ہو، میری قبر میں تنگی نہ ہو، تو وہ جتنا اس مہینے درود پاک پڑھ لے گا تو وہ اس کا سب لکھا جائے گا، جمع ہوتا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ قبر میں نور، آپ کی قبر میں نور رہے، نور آئے، اور بلکہ جب آپ مطلب یہاں تک ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر میں جب نور نظر آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ نور کہاں سے آیا؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ جب تم یا باریوں پڑھتے تھے تو اس باریوں کو پڑھنے کے ساتھ وہ نور بھی اس قبر میں تمہارا اکٹھا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ وہ نور ہے جو مطلب یہ آپ نے زندگی میں پڑھا تھا، یا باریوں، یہ اس کا نور آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ایسے بہت سے اعمال ہیں، درود شریف ہے، اور کچھ نہیں انسان کر سکتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اس کی بھی اتنی فضیلت میں نے پڑھی ہے، اتنی فضیلت پڑھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ بھی آ جاتا ہے، رحمان بھی آ جاتا ہے، رحیم بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ اعمال جو بہترین اعمال ہے، باقی تو علماء حق بتائیں گے، بڑے بڑے بتائیں گے، لیکن میں روحانیت کے حساب سے دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ کو روحانی فائدہ ہو اور دنیاوی فائدہ بھی ہو۔ اور اس کے اندر جو ہمارے حضرت علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ میرے حساب سے کہ اگر اس کو آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اس مہینے کو کامیاب ترین مہینہ اپنا بنانا ہے، استغفار کرنی ہے، تو آپ اپنے ناراض بہن بھائیوں کو جا کر منا لیں۔ جو اس مہینے اپنے ناراض بہن بھائیوں کو منائے گا، اللہ میں اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور جنت واجب کر دیتا ہے۔ اس کی قبر میں حساب کتاب کی کمی کر دیتا ہے کہ میری اس نے بات مانی اور میری بات سنتے ہوئے یہ اس مہینے گیا ہے۔ آپ ناراضگی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ روز اس سے ملنے جاؤ، ان سے جا کے اپنی غلطی معاف کر لو۔ اگر انہوں نے غلطی کی تو اس سے کہنا میں نے تمہاری غلطی معاف کر دی، اگر آپ نے غلطی کی تو اس سے کہنا میں نے اپنی غلطی معاف کر دی۔ بے شک آپ کبھی کبھی ملیں، سلام دعا تو رکھیں، آپ دل میں بغض نہ رکھیں، تو اللہ میاں اتنا خوش ہوگا، آپ کو اتنا خوش ہوگا کہ جو میں کتابوں میں پڑھ رہا ہوں اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے اتنے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ہر شخص کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، ان پڑھ کے لیے۔ کون ایسا بندہ ہے جو درود نہیں جانتا؟ کوئی ایسا بندہ نہیں اپنے استغفار نہیں پڑھ سکتا، عربی میں نہیں پڑھ سکتا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم ذو الجلال والاکرام، اگر نہیں پڑھ سکتا تو وہ کہتے ہیں اللہ میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صدق دل سے آنسو لا کر آپ اپنے اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ میں کیوں نہیں معاف کرتا؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو میں معاف کروں گا، مجھ سے معافی مانگو معاف کروں گا۔ جھوٹ تو نہیں بولتا اللہ میں، اللہ سچا ہے، طاقتور ہے۔ تو اس لیے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ مہینہ آیا ہے، پتہ نہیں اگلے سال آئے گا نہیں آئے گا، اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور دل کھول کے آپ عبادت کر لیں، دل کھول کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے لیے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں، ہمسائے کے لیے کریں، پاکستان کے لیے کریں۔ جتنا آپ دوسروں کے لیے کریں گے اتنا اللہ میں آپ کے سنتا جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔